رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ولو زوجہا فبلغہا الخبر فسکتت فہو علی ما ذکرنا۔ ما سبق میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ باکرہ بالغہ پر ولی کو ولایت اجبار حاصل نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا نکاح کرانے کے لیے اس کی اجازت ضروری ہوتی ہے۔ اگر وہ اجازت دے تو اس کا نکاح کرایا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اچھا، اب اجازت جو طلب کرے گا تو اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں اجازت ہونے کی، مقبول ہونے کی، کیونکہ اجازت کبھی صراحتاً ہوتی ہے، کبھی دلالتاً ہوتی ہے۔ تو اس کی تفصیل یہ بیان کی گئی تھی کہ اگر ولی نے اجازت طلب کی، یعنی ولی اقرب نے اجازت طلب کی، کسی عاقلہ بالغہ عورت سے نکاح کی، تو اگر ایسی صورت میں وہ مسکرا دے، ضحک کر دے، یا وہ خاموشی اختیار کرے، یا زبان سے بول دے، بہرحال کیا ہوگا؟ اجازت مان لی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر ولی اقرب کے علاوہ کسی اور شخص نے اجازت طلب کی، یعنی خواہ وہ ولی نہ ہو، غیر ولی ہو، یا ولی تو ہو لیکن ولی ابعد ہو، اس سے بھی اقرب کوئی ولی ہو، اس نے اجازت طلب کی ہے، تو ایسی صورت میں خاموشی یعنی سکوت یا مسکرانا یہ اس کی اجازت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ وہاں پر زبان سے اجازت دینا صراحتاً یہ ضروری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح یہاں پر ایک مسئلہ بتایا کہ ایک تو یہ کہ عورت سے اجازت طلب کی جائے تو کب اجازت مانی جائے گی، کب نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ عورت کی اجازت کے بغیر ہی نکاح کر دیا، اور نکاح کرنے کے بعد پھر اسے خبر پہنچی نکاح کی، تو یہاں پر خبر پہنچنے کے بعد اب اس کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ چاہے تو اجازت دے دے، چاہے تو اجازت نہ دے، فسخ کر دے، قبول نہ کرے۔ تو اب یہ ہے کہ اب یہاں پر خبر جب پہنچی تو یہاں اجازت کے حوالے سے کس چیز کا اعتبار ہوگا؟ تو فرمایا گیا کہ علفا و علی ما ذکرنا، یہ اسی طرح جو ہم نے بیان کیا اس سے پہلے، پوری عبارت دیکھیں، ولو زوجہا، اگر عاقلہ بالغہ باکرہ کا نکاح کر دیا ولی نے، فبلغ الخبر، تو انہیں خبر پہنچی کہ تیرا نکاح فلاں کے ساتھ کر دیا گیا ہے، فسکتت، تو اس نے خاموشی اختیار کی، فہو علی ما ذکرنا، تو اس پر ہے جو ہم نے بیان کیا، ٹھیک ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر نکاح کرنے والا، نکاح جس نے کرایا ہے وہ کیا ہو؟ ولی اقرب ہو، تو عورت کا خبر سن کر خاموش رہ جانا یا اس کا مسکرا دینا یہ اجازت مان لی جائے کہ نکاح ہو جائے گا۔ اور اگر ولی اقرب نہیں بلکہ ولی ابعد نے اس کا نکاح کرایا ہے اور اسے خبر پہنچی، تو ایسی صورت میں اس کا خاموش رہنا یا مسکرا دینا اجازت نہیں، بلکہ اس کے لیے صراحتاً اجازت دینا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ لأن وجہ دلالت فی السکوت لا یختلف، اس لیے کہ وجہ دلالت سکوت میں، یعنی سکوت کی صورت میں رضامندی پر دلالت کرنا یا نہ کرنا یہ مختلف نہیں ہوتا ہے۔ کس میں مختلف نہیں ہوتا ہے؟ یعنی اجازت طلب کرنے میں یا نکاح کی خبر پہنچنے کے معاملے میں، دونوں معاملے میں سکوت کیا ہے؟ سکوت دونوں صورتوں میں دلالت، رضامندی پر دلالت کرنے یا رضامندی پر دلالت نہ کرنے کے بارے میں برابر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جس طرح اس صورت میں جبکہ اجازت طلب کرنے کی صورت میں اگر ولی اقرب اجازت طلب کرے اور خاموشی اختیار کرے تو وہاں پر اجازت مان لی جاتی ہے، تو اس طرح خبر نکاح کر دینے کے بعد ولی اقرب نے اگر نکاح کر دیا اور اس کی خبر پہنچی اور اس پر خاموشی اختیار کی،
تو یہاں پر بھی خاموشی کیا ہوگی؟ اجازت پر دلالت کرے گی، جس طرح کہ وہاں پر۔ اور اگر ولی ابعد نے یا غیر ولی نے نکاح کرایا ہے تو جس طرح اجازت طلب کرنے میں وہاں پر صراحتاً اس کا اجازت دینا ضروری ہوتا ہے، یہاں خبر سننے کے بعد بھی کیا ہوگا؟ اجازت صراحتاً دینی ہوگی۔ لأنہ وجہ دلالتی، اس لیے کہ وجہ دلالت سکوت میں کس پر دلالت کرنا؟ یعنی رضامندی پر دلالت کرنا یا عدم رضا پر دلالت کرنا، ٹھیک ہے، سکوت میں لا یختلف، مختلف نہیں ہے۔ ثم المخبر، اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ اب خبر دینے والا جس نے خبر دی ہے، میں ولی نے نکاح کر دیا یا غیر ولی نے نکاح کیا، اس کا نکاح کر دیا، اب یہ کہ اس کو خبر پہنچی تو مخبر کو کیسا ہونا چاہیے؟ مخبر کو کیسا ہونا چاہیے کہ وہ خبر معتبر ہو؟ تو کہتے ہیں اس بارے میں امام شافعی علیہ رحمہ، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ اور صاحبین وغیرہ کا اختلاف ہو گیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مخبر کو عادل ہونا چاہیے، اور اگر عادل نہ ہو تو اس کے لیے دو ہونا چاہیے، دو چیزیں ہوں گی، یا تو تعدد ہوگا یا عدالت ہوگی، تعدد ہوگا یا عدالت ہوگی۔ مخبر کو کیا ہونا ہوگا؟ ہاں، دو میں سے ایک بات اس کے اندر پائی جائے گی۔ اگر ایک ہے، ایک ہی شخص نے خبر دی ہے عورت کو، تو اس کا عادل ہونا ضروری ہوگا، اور اگر عادل نہیں ہے تو کم از کم دو لوگوں کا خبر دینا ہوگا، تبھی اس کی خاموشی رضامندی بنے گی، یا خاموشی رضامندی کی دلیل ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ سارے جو مسئلہ جو ہوگا یہ اسی صورت میں ہوگا، ٹھیک ہے، جبکہ خبر دینے والا کیا ہو؟ عادل ہو، یا اس کے اندر کیا خبر دینے والے متعدد ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن امام صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ خبر ہے، خبر کے لیے تو عدالت کی ضرورت نہیں ہے، تو یہاں پر جو ہے یہ شرط نہیں ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ خبر ہے، لیکن یہ جو ہے نا شہادت کی طرح، یہ خبر ایسی ہے کہ اس کی من وجہ تو خبر ہے، اور ایک حیثیت سے کیا یہ شہادت ہے۔ ان کا یہ قول کیا ہوتا ہے؟ من وجہ خبر ہے اور من وجہ شہادت ہے۔ من وجہ کیا ہے؟ شہادت ہے، ٹھیک ہے۔ خبر تو ظاہر ہے، اور شہادت اس حیثیت سے ہے کہ بھئی اس کے ذریعے سے کیا ہوتی ہے؟ یہ نکاح کا انعقاد ہوتا ہے۔ نکاح کا کیا ہوتا ہے؟ انعقاد ہوتا ہے۔ عورت کے قول کو کیا کر رہا ہوتا ہے؟ یہ دونوں سن رہے ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ثم المخبر ان کان فضولیا، پھر مخبر اگر فضولی ہو تو یشترط فی العدد او العدالت، تو شرط اس میں عدد کی یا عدالت کی۔ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک، خلاف اللہما، صاحبین کے برخلاف، ان کے نزدیک یہ دونوں شرطوں میں سے کوئی بھی شرط نہیں ہے۔ ولو کان رسولا لا یشترط اجماع، دیکھیے قاصد جو ہوتا ہے نا، قاصد ولی کا قاصد ولی کے قائم مقام ہوتا ہے، ولی کا نائب ہوتا ہے، جو حکم ولی کا ہوتا ہے وہ حکم کیا ہوتا ہے؟ قاصد کا۔ اس لیے کہا ولو کان رسولا، اور اگر ولی ہو، قاصد ہو، لا یشترط اجماع، تو اجماع بالاجماع کیا ہوگا؟ بالاجماع شرط نہیں رکھی جائے گی۔ یعنی ولی نے نکاح کر دیا عورت کا، اور کرنے کے بعد جو ہے ولی نے کسی کو بھیجا یہ بول کر کے، جا کے فلاں کی طرف سے، میری طرف سے فلاں کو یہ کہہ دے کہ اس نے تیرا نکاح فلاں کے ساتھ کیا ہے، یہ قاصد نے جا کے کہا ہے نا۔ تو اگر غیر عادل ہوگا، ایک ہی شخص ہوگا، غیر عادل ہوگا، پھر بھی بالاتفاق کیا ہوگا؟ اس کی خبر مان لی جائے گی، اور اس کی خبر پر سارے احکام مرتب ہوں گے، عورت کا سکوت یا عدم سکوت، ٹھیک ہے بھائی؟ جی، فضولی وہ شخص ہوتا ہے جو ولی نہ ہو، یعنی جو نہ ولی ہو، نہ وکیل ہو، نہ قاصد ہو، نہ مباشر ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ فضولی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہاں پر بیٹھے، میں جا کے آپ کا نکاح کر دوں کسی عورت سے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہوا؟ فضولی کا نکاح کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ یہاں پر بیٹھے، آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، خبر ہی نہیں ہے، میں نے جا کر کیا کر دیا؟ آپ کا نکاح باہر جا کے کسی سے کر دیا، تو یہ کیا ہوا؟ نکاح ہے فضولی، ٹھیک ہے۔ وَلَهُ نظائر، اس مسئلے کے بہت سارے نظائر ہیں، اس مسئلے کے، ہاں، یعنی اس میں جو اختلاف ہے نا کہ امام اعظم کے نزدیک عدالت کی شرط ہے یا تعدد کی شرط ہے، اور صاحبین کے نزدیک نہیں ہے، اس کی بہت ساری نظائر ہیں۔ مثال کے طور پر انہی میں سے جو ہے نا وکیل کو معزول کرنا،
جیسے کسی نے یہاں سے وکیل بنا کر بھیجا، کہا کہ پیسے دیا اور کہا کہ جا تو میری طرف سے جو ہے وہ 10 روپے کے چاکلیٹ خرید لے، یہ وکیل بن کر کے گیا، اب یہاں بیٹھے بیٹھے اس نے کیا کر دیا، اس کی وکالت ختم کر دی، کہا کہ میں نے اس کو معزول کر رہا وکالت سے، ٹھیک ہے بھائی. تو اب اس کو خبر پہنچی کہ بھائی تجھ کو معزول کر دیا ہے. تو یہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے ذکر کیا ہے، عدالت کی شرط ہے، وکالت ختم ہونے کے لیے عدالت کی شرط ہے یا تعدد کی شرط ہے، لیکن صاحبین کے نزدیک نہیں ہے. اسی کو کہا وَلَهُ نظائر، اس کے بہت سارے نظائر ہیں جن میں صاحبین کا امام اعظم کا اختلاف ہے. وَلَوِ اسْتَأْذَنَ الصَّيِّبَ فَلَا بُدَّ مِنْ رَضَاهَا بِالْقَوْلِ. یہاں تک تو باکرہ بالغہ کی بات چل رہی ہے. اب یہاں پر یہ ہے کہ اگر اجازت طلب کرے سیبہ سے، تو اگرچہ اس کے ولی اجازت طلب کریں پھر بھی کیا ضروری ہے، زبان سے اجازت دینا ضروری ہے، اس کا خاموش رہنا کافی نہیں ہوگا. وَلَوِ اسْتَأْذَنَ الصَّيِّبَ، اور اگر اجازت طلب کرے سیبہ سے، سیبہ بالغہ سے، فَلَا بُدَّ مِن رَضَاهَا، تو اس کی رضامندی ضروری ہے، بالقول، قول کے ذریعے سے، زبان سے بولنا پڑے گا ہاں میں راضی ہوں، ٹھیک ہے. لقول علیہ السلام، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا السیب تشاور، سیبہ عورت کا قول طلب کیا جائے، مشورہ کیا جائے، سیبہ عورت سے مشاورت کی جائے. تشاور یہ باب تفاعل سے کہہ رہے کہ مفالت سے، باب مفالت سے، باسماری باب مفالت سے اور مشورہ سے بنا ہے. مشورہ کہتے ہیں طلب القول، قول طلب کرنا. کیا مطلب ہوتا ہے مشورہ کا؟ طلب القول یعنی طلب الرائے بالقول، طلب الرائے بالقول. کیا ہوتا ہے مشورہ کا معنی ہوتا ہے. تو مشورہ میں ایک جانب سے کم کیا طلب الرائے بالقول تو ہوتا ہی ہے، ٹھیک ہے. اور مشاورت جب یہ چلا گیا باب مفالت میں تو جانبین سے کیا ہوگا، قول کا ہونا ضروری ہوگا، جانبین سے قول کا ہونا ضروری ہوگا. تو ادھر ولی نے اجازت طلب کی قول کے ذریعے سے، تو ادھر اس کی بھی اجازت کیا ہونی چاہیے، اجازت دینا کیا، قول سے. حدیث پاک میں تشاورو کا لفظ ہے. لقول علیہ السلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی وجہ سے کہ السیب تشاورو، سیب سے کیا جائے، مشاورت کی جائے، یعنی سیب کو قول کے ذریعے سے ولی پوچھے سیب سے، اجازت طلب کرے اور وہ اجازت بالقول دے. لہذا کیا ہوگا، اس کو قول سے بولنا ضروری ہوگا، اجازت دینا ضروری ہوگا، ان کی خاموشی کافی نہیں ہوگی. وَلِأَنَّ، ایک دوسری دلیل، وَلِأَنَّ النُّطْقَ لَا يُعَدُّ عَيْبًا مِنْهَا، نیز سیبہ اس کی پہلے سے شادی ہو چکی ہوتی ہے، پہلے سے شادی ہو چکی تھی پہلے سے، اور نکاح کے ذریعے سے وتی بھی ہو چکی ہے. تو جب یہ ہو چکی، یہ سارے کام ہو چکے ہیں، تو ان کی طرف سے بولنا جو ہے نا معیوب نہیں سمجھا جاتا ہے. ایک باقیرہ لڑکی کا بولنا، منہ سے بولنا ہاں میں فلاں سے نکاح کروں گی، یہ کیا ہوتا ہے، معیوب سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور سیبہ کا بولنا کیا ہوتا ہے، معیوب نہیں سمجھا جاتا ہے. کرے وَلِأَنَّ النُّطْقَ، اس لیے کہ بولنا لا يُعَدُّ عَيْبًا مِنْهَا، ان کی طرف سے، سیبہ کی طرف سے عیب نہیں شمار کیا جاتا ہے. وَقَلَّ الْحَيَاءُ بِالْمُمَارَسَةِ، اور ممارست کی وجہ سے حیا بھی کم ہوگی، شوہر کے ساتھ رہنے کی وجہ سے کیا ان کی حیا بھی کم ہو چکی ہے. فَلَا مَانِعَ مِنَ النُّطْقِ فِي حَقِّهَا، لہذا ان کے حق میں زبان سے بولنے سے مانے کوئی چیز نہیں ہے. اب پھر بھی مانے نہ ہونے کے باوجود زبان سے نہیں بول رہی ہے، اس کا مطلب وہ راضی نہیں ہے، ورنہ ضرور بولتی، ٹھیک ہے بھائی. اچھا، اب یہاں پر جو ہے نا ممارست کا معنی ہے مشق کرنا. کیا ہوتا ہے، مشق کرنا. تو یہاں پر مشق سے مراد کیا ہے، یعنی شوہر کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ایک معاملہ ان کا پہلے ہو چکا ہے نا، ہاں تو مشق ہو گئی ہے. وَإِذَا زَالَتْ بُكَارَتُهَا، ایک بار اس سے اجازت طلب کی جا چکی ہے، اس نے خاموشی سے جیسے بھی اجازت دی ہے، تو ایک بار جب یہ کام ہو چکا ہے تو پھر دوبارہ اسی کام کو کرنا اس کے لیے کیا آسان ہوتا ہے، شرم آتی نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی. وَإِذَا زَالَتْ بُكَارَتُهَا بِمُثَبَّتٍ، دیکھیے باقیرہ سیبہ عورت تو اسی کو کہتے ہیں کہ جس کا پردہ بکارت زائل ہو چکا، کس کے ذریعے سے، نکاح بوجہ نکاح وتی کے ذریعے سے، بوجہ نکاح وتی کے ذریعے سے. لیکن
لیکن کبھی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کے ساتھ جو ہے نا ملحق ہو جاتی ہیں، تو کہتے ہیں وَإِذَا زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِوَسْبَةٍ، جب اس کی پردہ بکارت زائل ہو جائے کودنے کے ذریعے سے، او حیضۃ یا کثرت حیض کی وجہ سے، او جراحۃ یا زخم آنے کی وجہ سے، او تعنیس یا درازگی عمر کی وجہ سے، فَهِيَ فِي حُكْمِ الْأَبْكَارِ، یہ بھی کیا ہوتی ہے؟ باکرہ عورتوں کے حکم میں ہوتی ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ صرف پردہ بکارت کا زائل ہو جانا ہی باکرہ سیبہ ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ سیبہ وہ ہوتی ہے جن کا نکاح کے ذریعے سے، بوجہ نکاح وطی کے ذریعے سے ان کے پردہ بکارت کیا ہو؟ زائل ہو چکی ہو۔ آگے آ رہی باتیں، ٹھیک ہے؟ لِأَنَّهَا بِكْرٌ حقیقتاً، جی اگر وہ نکاح کرے غیر مذکور میں طلاق دے دی، ہاں تو وہ باکرہ نہیں کہلائے گا۔ صحیح بات ہے۔ ہاں، لِأَنَّهَا بِكْرٌ حقیقتاً، اس لیے کہ حقیقت میں کیا ہے؟ باکرہ ہی ہے۔ لِأَنَّ مُصِيبَهَا أَوَّلُ مُصِيبٍ، کیونکہ اس لیے کہ باکرہ کہتے ہیں، باکرہ وہ ہوتی ہے جس کا مطلب نکاح کے معاملات پہلے ہو، نکاح کے معاملات کیا ہو؟ پہلے، کیونکہ بکارت میں کیا ہوتا ہے؟ اولیت کا معنی پایا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اولیت کا معنی پایا جاتا ہے۔ اسی کو کہا لِأَنَّ مُصِيبَهَا، اس لیے کہ ان کو جو پہنچنے والا ہے، ان کو جو پہنچنے والا ہے، اول مصیب لہا، پہلی پہل ہی پہنچنے والا ہے۔ نکاح کا عمل جو ان کے ساتھ ہونے والا ہے پہلی بار ہونے والا ہے نا، وَمِنْهُ الْبَاقُرَةُ، اور اسی سے کیا ہے؟ باقرہ اور بکرہ ہے، ٹھیک ہے؟ باقرہ اور بکرہ ہے۔ باقرہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو نا یہ سب کے سب باقرہ اور بکرہ یہ دونوں مشتق ہے کس سے؟ بکر سے، اس لیے کہ معنی اور لفظ دونوں میں شرکت ہے، کیونکہ باقرہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ پہلے پھل کو کہتے ہیں، پہلا پھل، درخت کا پہلا پھل جو ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ باقرہ کہتے ہیں۔ اس طرح بکرتن کہتے ہیں دن کے پہلے والے وقت کو، اول صباح کو کیا کہتے ہیں؟ بکرہ کہتے ہیں۔ بکرتن وہ اصیلہ کا لفظ آیا ہوا ہے۔ تو دیکھیے ان سب میں اولیت کا معنی پایا جاتا ہے، اور یہ عورت جو ہے نا ان کے ساتھ جو نکاح کا عمل ہونے والا ہے یہ بھی پہلی بار ہونے والا ہے، لہٰذا یہ بھی کیا ہوگی؟ باکرہ ہی ہوگی۔ ان کو سیبہ نہیں کہا جا سکتا ہے، کیونکہ سیبہ تو وہ ہوتی ہے جن کے ساتھ عمل جو ہے دوبارہ اس میں ڈبلنگ کا معنی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں لِأَنَّهَا بِكْرٌ حقیقتاً، اس لیے کہ حقیقت کے اعتبار سے یہ باکرہ ہے۔ لِأَنَّ مصیبہ، اس لیے کہ ان کو جو پہنچنے والا ہے، ان کو جو پہنچنے والا اول مصیب لہا، پہلی بار پہنچنے والا ہے۔ وَمِنْهُ الْبَاقُرَةُ، اور بکر سے آیا ہے باقرہ اور بکرہ، ان دونوں میں اولیت کا معنی پایا جا رہا ہے کہ باقرہ اول پھل کو کہتے ہیں اور بکرہ کس کو کہتے ہیں؟ اول صباح کو کہتے ہیں۔ ان سب میں اولیت کا معنی پایا جاتا ہے، اور بکر میں بھی اولیت کا معنی پایا جاتا ہے، اور یہ عورت وہ ہے کہ ان کے ساتھ نکاح پہلی بار ہی ہونے والا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو نکاح کے معاملات جو طے کیے جا رہے ہیں یہ کیا ہے؟ پہلی بار، لہٰذا یہ باکرہ ہے۔ حقیقت باکرہ کی حقیقت ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ وَلِأَنَّهَا تَسْتَحْيِي، ایک دلیل تو یہ ہوگی کہ حقیقت میں باکرہ ہے، دوسری دلیل ہے کہ یہ عدم ممارست کی وجہ سے، عدم ممارست کی وجہ سے حیا کرے گی، نہیں بولے گی، تو نہیں بولے گی، اور آپ بولے بغیر رکو گے نہیں تو پھر تو نکاح کی جو مصلحتیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے کیا ہوگا؟ نکاح کی مصلحتوں کو حاصل کرنے کے لیے ان کے حق میں نہ بولنے کو یعنی خاموشی کو رضامندی مان لی جاتی ہے، لیکن سیبہ کے حق میں نہیں۔ وَلَوْ زَالَتْ بُكَارَتُهَا بِزِنَاءٍ فَهِيَ كَذَلِكَ، ٹھیک ہے؟ ہاں نہیں داخل۔ وَلَوْ زَالَتْ بُكَارَتُهَا بِزِنَاءٍ فَهِيَ كَذَلِكَ، اور اگر زائل ہو جائے پردہ بکارت، اگر زائل ہو جائے کس سے؟ زنا کے ذریعے سے، تو وہ بھی اسی طرح ہے، یعنی باکرہ کے حکم میں ہے۔ کن کے ذکر؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذکر، وقال ابو یوسف و محمد و شافعی، اور صاحبین اور امام شافعی فرماتے ہیں لا یکتفی بسکوتها، اس کے سکوت پر کیا کہتے ہیں کہ اکتفا نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اس کے سکوت پر اکتفا نہ کریں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر پردہ بکارت زائل ہو زنا کی وجہ سے تو وہ سیبہ کے حکم میں ہے، وہ سیبہ ہے، وہ باکرہ نہیں ہے، لہذا اس کے سکوت پر اعتماد نہ کیا جائے، اس کے سکوت پر ہی حکم کو نہ لگایا جائے۔ لأن صیب حقیقت، کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت میں یہ سیبہ ہے، کیوں؟ لأن مصیبہ عائد علیہا، اس لیے کہ ان کو جو پہنچنے والا ہے، ان کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ کیا ہے؟ دوبارہ ہونے والا ہے،
ٹھیک ہے. ومین المثوبۃ، اور سیبن سے یہ مصوبت ہے اور مسابت ہے، وہ تصویب ہے، اور ان سب میں کیا ہوتا ہے تکرار اور دوسری بار کا معنی پایا جاتا ہے. مصوبت کہتے ہیں جزا کو. کس کو کہتے ہیں؟ جزا کو، عمل کے جزا کو. تو جب عمل کا جزا، ایک ہوا عمل، پھر دوسری بات جو ہے نا عمل کا جزا اس پر مرتب ہوتا ہے. تو جب عمل پر جزا مرتب ہوتا ہے تو گویا کہ وہ دوسرا عمل ہوا. ٹھیک ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا عمل ہوا. ٹھیک ہے، تو وہ اس سے بھی دوبارہ یعنی دوبارگی کا معنی پایا جاتا ہے، دوبارہ ہونے کا معنی پایا جاتا ہے، پہلا پہل کا معنی نہیں پایا جاتا ہے. اسی طرح مسابت کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر انسان لوٹ کے آئے. ٹھیک ہے، اس لیے جو ہے مسابت للناس فرمایا گیا مکہ مکرمہ کو، اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ پلٹ پلٹ کر دوبارہ رجوع کرتے ہیں اس کی طرف. تصویب کہتے ہیں اذان کے بعد اعلان، بعد الاعلان کو جو دوسری بار اعلان کیا جاتا ہے. تو یعنی لے دے کہ یہ ہوا کہ سیبن کے مادے میں، سیبن کا جو مادہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ کا معنی پایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی جو عمل کیا جائے گا وہ دوبارہ ہی کیا جائے گا. لہٰذا کیا ہوا؟ یہ سیبہ. سیبہ لأنہا سیبن، اس لیے کہ حقیقت میں یہ سیبہ کیا؟ لأنہا مصیبہا اب عائد الیہا، کیونکہ اس کو جو پہنچنے والا ہے یہ دوبارہ ہے اور ان کی طرف عود کرنے والا ہے. ایک بار تو زنا سے ہو چکا ہے، دوسری بار جو ہے کیا ہوگا؟ نکاح سے. ومن المثوبۃ، اور اسی میں سے کیا ہے؟ انہی میں سے مصوبت اور مسابت اور تصویب ہے. ان سب میں عود کرنے کا معنی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لہذا پتہ چلا کہ سیب میں کیا کا حقیقی معنی کیا ہوتا ہے؟ عود کرنا. ٹھیک ہے، کسی چیز کا ایک بار کے بعد دوسری بار ہونا، اور یہی معنی اور یہ چیز جو ہے زانیہ کے اندر پایا جا رہا ہے، لہذا پائی جا رہی ہے، لہذا کیا ہوگا؟ وہ سیبہ ہوگی. ولی ابی حنیفہ، یہ تو ہوئی دلیل امام ابو یوسف، امام محمد اور امام شافعی کی. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی دلیل یہ کہ ان الناس عرفوها بکرا، لوگوں دیکھو یہ کہ حکمت دیکھیں اور ایک فقیہانہ انداز دیکھیں. فرماتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، لغوی معنی تو پایا گیا، دو بارگی کا لغت کے حساب سے معنی پایا جا رہا ہے، مگر عرف میں لوگ کیا جانتے ہیں؟ یہ زانیہ ہے، چھپ چھپ کے زنا کر رہی ہے، لیکن کیا ہے یہ ان کے بارے میں شہرت نہیں ہے. لوگ کیا جانتے ہیں؟ محلے والے کیا جانتے ہیں؟ بھائی بولو نا یار، محلے والے اس کو کیا جانتے ہیں؟ باقرہ ہی جانتے ہیں نا جی. محلے والے کے جا باقرہ جانتے ہیں. تو اور عورت کو پتہ ہے کہ یار شاید میرے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے، تو یہ لوگوں کو دیکھ کر کے اپنا رویہ اختیار کرے گی، یہ باقرہ جیسا رویہ اختیار کرے گی. بات میں آ رہی ہے؟ ان الناس، لوگوں نے اس کو پہچانا ہے، کیا باقرہ جانا ہے. فیعیبونہا، تو لوگ اس کو عیب لگائیں گے اس پر نطق کی وجہ سے. فاتمتنع عنہ، لہذا کیا ہوگا؟ یہ بولنے سے شرمائے گی کہ بھائی بولوں گی تو یہ لوگ تو عیب لگائیں گے. فیکتفی بسکوتہا، لہذا اس کے سکوت پر ہی اکتفا کرے گا. کئی لا تتعطل علیہ مصالحہا، تاکہ نکاح کی مصلحتیں معطل نہ ہو جائے. یعنی اس طرح یہ کبھی بولے گی نہیں اور آپ بولے بغیر جو چھوڑو گے نہیں، تو اس طرح کیا ہوگا؟ ایک زمانہ گزر جائے گا تو پھر جو نکاح کرنے والے مرد ہوتے وہ نہیں مل پائیں گے. نہیں سمجھا؟ کفو با کفو کوئی رشتہ نہیں مل پائے گا کیونکہ عمر زیادہ ہو جائے گی. نہیں سمجھا؟ بخلاف ما اذا وطیت بشبہۃ او نکاح فاسد، برخلاف اس صورت کے جبکہ وطی کی جائے شبہ کی بنیاد پر. وطی بھی شبہ ہو، وطی بھی شبہ کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر کسی شخص نے 3 طلاق دی اپنی عورت کو، اور دینے کے بعد جو ہے نا بغیر حلالہ کے نکاح کر لیا، نکاح کرنے کے بعد وطی کر لی، تو یہ بھی وطی بھی شبہ کی صورت ہوتی ہے. اور بھی صاحب بہار شریعت نے تقریباً 4-5 صورتیں بتائی ہیں، اس کو دیکھ لیجیے گا. اور نکاح فاسد، نکاح فاسد کے ذریعے سے وطی کی گئی. نکاح فاسد کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جیسے شرائط نکاح میں سے کوئی شرط مفقود ہو، مثال کے طور پر بغیر گواہوں کے نکاح کر لیا جائے اور اس میں وطی کی جائے تو نکاح فاسد سے وطی کرنا ہوا. ٹھیک ہے. بخلاف مائزہ، برخلاف اس صورت کے جبکہ وطی کی جائے شبہ کے ذریعے سے، وطی بھی شبہ ہو یا نکاح فاسد میں وطی کی جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ ان ساری صورت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سیبہ کے حکم میں ہوتی ہے اور اس کا زبان سے بولنا ضروری نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بلکہ زبان سے بولنا ضروری ہوتا ہے. وہ سیبہ کے حکم میں ہوتی ہیں اور زبان سے بولنا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے. لأن شرع، اس لیے کہ شریعت نے اس کو ظاہر کر دیا ہے. اس کو کیا کیا ہے؟ ظاہر کیا ہے. علق بأحکاما، کیونکہ شریعت نے اس کے ساتھ احکام معلق کیے. وہ کیا ہے؟ عدت گزارنا. اگر وطی بھی شبہ ہو جائے پھر بھی عدت ہے. نکاح فاسد میں وطی ہوئی پھر بھی عدت ہے. تو عدت کے احکام نافذ کرنے کی وجہ سے شریعت نے تو اس کو ظاہر کر دیا. شریعت نے کیا کر دیا؟ ظاہر کر دیا.
اما زنا فقط ندب الی ستری، رہا زنا تو اس کو چھپانا مستحب ہے، اس کو چھپانا مستحب ہے۔ کیا حکم ہے کہ اس کو چھپایا جائے، حتی لو اشتہر حالها، تو یہ اس کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے عورت کا اگر یہاں پر شرمائے گی، لیکن وطیبی شبہ وغیرہ میں کیا اس کو تو شریعت نے خود ظاہر کر دیا، تو عورت وہاں پر شرمائے گی نہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ حتی لو اشتہر حالها لا یکتفی بسکوتها، یہاں تک کہ اگر زنا کی حالت کیا ہو جائے، مشہور ہو جائے، مثال کے طور پر 4 لوگوں نے گواہی دے دی، 4 لوگوں نے گواہی دے دی، اور گواہی دینے کے بعد اس پر زنا کا حکم نافذ ہو گیا، تو اب کیا ہوگا، وہ مشہور ہو گیا، جب مشہور ہوا تو اب وہ سیبہ کے حکم میں ہو جائے گی، یہ زانیہ بھی کیا ہوگی، سیبہ کے حکم میں ہوگی، جس کی زنا کی شہرت ہو جائے، اور یہاں کیا ہوگا، صراحتاً اجازت دینا ضروری ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی